شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین، دماغی کمزوری کی علامات اور علاج۔ دماغی کمزوری تمام دوسری جسمانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ دماغ کے کمزور انسان بہت جلد دوسروں کی نظر میں آ جاتے ہیں، بجائے کہ ہر اس انسان کے وہ دماغی طور پر صحت مند ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ سے کمزور انسان کی دماغی طور پر صحیح طرح سے نشو و نما نہیں ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ سب کی نظر میں آتا ہے، اور اس کے ارد گرد والے لوگ ایسے انسان کو فوری پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان دماغی طور پر کمزور ہے۔ دماغی کمزوری ایک ایسی معذوری ہے جس میں انسان اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ ایسے انسان کو دوسروں کے سہارے اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ ذہنی پسماندگی کا آغاز عام طور پر 18 سال کی عمر سے پہلے ہوتا ہے۔ ذہنی معذوری کا شکار شخص کو روزمرہ کی زندگی میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہنر سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جو دوسرے لوگ آسانی سے انجام دے سکتے ہیں، جیسے کہ کپڑے پہننا اور اپنی ذاتی دیکھ بھال کرنا۔ حفظان صحت ذہنی معذوری کی کچھ اقسام ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم اور دماغی فالج شامل ہیں۔ کچھ لوگوں میں ذہنی پسماندگی کی علامات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس شخص میں معذوری کتنی زیادہ ہے، کس قدر وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ ذہنی معذوری کی علامات معذوری کی سطح کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں ہلکی ذہنی پسماندگی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی ذہنی پسماندگی ہے جس میں زیادہ ذہنی مشقت شامل نہیں ہے۔ اس طرح کی پسماندگی میں مثلاً شخص کو لوگوں سے بات کرنے اور اپنے کاموں میں زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آدھا کام وہ خود کر لیتے ہیں اور آدھے کام میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعتدال پسند ذہنی پسماندگی ایک ایسے لیول کی پسماندگی ہے کہ اس ذہنی پسماندگی میں مبتلا شخص ذہنی طور پر نہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ اپنی مدد آپ کرتا ہے اور دوسروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ شدید ذہنی پسماندگی ایسی انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے جس میں مبتلا شخص کو مکمل طور پر دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں وہ اپنا کوئی بھی کام خود سے نہیں کر پاتے۔ اسی طرح کی پسماندگی میں ایسے شخص کو اپنے کھانے پینے، کپڑے تک بدلنے میں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گہری ذہنی پسماندگی انسان کی وہ حالت ہے جس میں جو ذہنی پسماندگی کی خطرناک قسم ہے، جس میں مبتلا شخص کا دماغ 1% بھی کام نہیں کر پاتا، اور اس طرح کے انسان کے ساتھ ہر وقت کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے ہوتا ہے۔ پڑھنے لکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سماجی طور پر ناپختہ ہونا، لوگوں سے ملنے جلنے میں ہچکچانا، اوسط سے کم آئی کیو ہونا، کسی بات کی دیر بعد سمجھ جانا، آٹزم، مرگی یا جسمانی معذوری سمیت دیگر حالات کا ہونا، زبان کو سمجھنے اور استعمال کرنے میں سست ہونا، آزادانہ زندگی گزارنے سے قاصر ہونا، یہ سب ذہنی پسماندگی کی علامات ہیں۔ چیزوں کو یاد رکھنے میں دشواری کا آنا، دورے پڑنا، جسم میں پریشانی کی وجہ سے کپ کپی سی طاری رہنا، دوسروں کو اپنی ضروریات بتانے میں مشکل آنا، جارحیت انحصار، سماجی سرگرمیوں سے دستبرداری، توجہ طلب، ذہنی دباؤ، جذباتی پن، آسانی سے مایوس ہونا، مختلف توجہ کا دورانیہ، لڑکھڑانا، اٹھنا بیٹھنا، رینگنا یا دیر سے چلنا، دیر سے بات کرنا یا بات کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا، پوٹی ٹریننگ، ڈریسنگ اور خود کو کھانے جیسی چیزوں میں مہارت حاصل کرنے میں سست، چیزوں کو یاد رکھنے کی دشواری، اعمال کو نتائج سے جوڑنے میں ناکامی، رویے کے مسائل جیسے دھماکہ خیز غصہ، مسئلہ حل کرنے یا منطقی سوچ میں دشواری کا سامنا کرنا، شدید یا گہری فکری معذوری والے بچوں میں صحت کے دیگر مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل میں بینائی کے مسائل یا سماعت کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری کا علاج۔ ذہنی پسماندگی کو روکنے کے لیے کچھ علاج ہیں۔ ذہنی معذوری کے لیے یہ علاج دماغی معذوری کے شکار لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
اور ان کے بارے میں ذیل میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ نمبر 1، ذاتی کاموں کی تھراپی۔ دماغی معذوری کے تمام علاج کے درمیان ذاتی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اس تھراپی میں مریض کو بامعنی اور بامقصد سرگرمیوں میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ خود کی دیکھ بھال، جس میں گرومنگ، ڈریسنگ، کھانا کھانا، نہانا، روز کی سرگرمیاں اور مہارتیں، تفریحی سرگرمیوں جیسے بننا اور کھیل کھیلنا، اور گھریلو سرگرمیاں شامل ہیں جیسے کھانا پکانا، صفائی کرنا اور کپڑے دھونا شامل ہے۔ نمبر 2، اسپیچ تھراپی۔ اسپیچ تھراپی، جس کا مقصد ذہنی پسماندگی کا علاج کرنا ہے، اس میں مواصلات کی مہارت کو بہتر بنانا، زبان کی مہارتوں کا اظہار کرنا، تقریری بیان اور الفاظ کا استعمال شامل ہے۔ نمبر 3، جسمانی تھراپی۔ جسمانی تھراپی میں زیادہ سے زیادہ نقل و حرکت اور خود حرکت کے ذریعے مریض کے معیار زندگی کو بڑھانا، نقل و حرکت کے مسائل کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی حل فراہم کرنا اور حصی انضمام کو بڑھانا شامل ہے۔ ٹاک تھراپی۔ ٹاک تھراپی سے مراد سائیکو تھراپی ہے، جس کا مقصد مختلف نفسیاتی امراض کا علاج کرنا ہے، تاہم یہ معذوری کا علاج مکمل نہیں کر سکتا۔ سائیکو تھراپی کی کچھ خاص قسمیں ہیں جو ہلکے ذہنی امراض جیسے ڈپریشن میں مبتلا لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے ٹاک تھراپی مریض کی عملی، جذباتی اور زبانی صلاحیتوں پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ مشاہداتی تعلیم۔ اس تکنیک کے ذریعے پسماندہ افراد کو نئے ماڈل یا مثالیں پیش کی جاتی ہیں اور پسماندہ افراد کو ان ماڈل کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ ایک مطالعے کے ساتھ ساتھ مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ پرکشش ماڈلز اور واضح ہدایات کے ساتھ تقریباً تمام پسماندہ بچے تلقین کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، گروپ تھراپی۔ انفرادی تھراپی پر گروپ تھراپی کے فوائد کو ظاہر کرنے کے ثبوت موجود ہیں۔ گروپ تھراپی کو علاج کا زیادہ اقتصادی طریقہ کہا جاتا ہے۔ گروپ تھراپی انفرادی اراکین کو بہتر ایڈجسٹمنٹ کے لیے ماڈل اور مثالیں فراہم کرتی ہے۔ اس سے تحفظ کا احساس بھی دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم احساس اور یکجہتی جو غیر محفوظ، خوف زدہ اور فسردہ شخص سے نفسیاتی طور پر بات کرنے میں بہت مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، سائیکو تھراپی۔ ایک اور تھراپی جس کا مقصد ذہنی پسماندگی کے مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ سائیکو تھراپی ہے۔ سائیکو تھراپی ایک باہمی مداخلت ہے جس کا انتظام دماغی صحت کے پیشہ ور جیسے طبی ماہر نفسیات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اس میں مخصوص نفسیاتی تکنیکوں کی ایک وسیع رینج استعمال کی جاتی ہے۔ ان میں سے سمجھوتامک رویے کی تھراپی ایک مخصوص خرابی سے منسلک سوچ اور رویے کے پیٹرن کو تبدیل کرنے کی بنیاد پر ٹریبوں سے نمٹنے کے لیے تکنیکیں شامل ہیں۔ تھراپی کا انتظام مختلف شکلوں میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ جلدیاتی رویے کی تھراپی، نفسیاتی تجزیہ جو بنیادی نفسیاتی متنازعات اور دفاع کو حل کرنا ہے، نظامی تھراپی جو کہ رشتوں کے نیٹ ورک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے نفسیاتی علاج کے درمیان کچھ ایسے ہیں جن کا مقصد صرف ایک قسم کو حل کرنا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر انٹرپرسنل اور سماجی تال تھراپی کا مقصد ایک مخصوص خرابی سے نمٹنے کے لیے ہے۔ نمبر 8، ارتھو مولوکولار تھراپی۔ یہ تھراپی غذائیت کے تصور پر مبنی ہے۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ اچھی صحت کے لیے صحت مند غذا اور اچھی غذائیت ضروری ہے۔ علمی معذوری والے مریض ایسے ہیں جو کھانا اچھا نہیں کھاتے۔ ایسے مریضوں کے لیے جو کھانے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے غذائی سپلیمنٹس کام آتے ہیں۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ غذائی سپلیمنٹ کا استعمال افراد میں عملی کام کی کارکردگی یا سیکھنے میں اضافہ نہیں کرتا۔ آرتھو مولوکولر تھراپی کے مطابق وٹامنز اور معدنیات مختلف حالات کا علاج کر سکتے ہیں، جن میں دانشورانہ معذوری وغیرہ۔ آرتھو مولوکولر تھراپی کی مشق کرنے والے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذہنی پسماندگی کو غذائی سپلیمنٹ کے ذریعے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ والدین کا کردار۔
ذہنی پسماندگی والے مریضوں کے والدین پر ان مریضوں سے کہیں زیادہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ پسماندہ بچے کی شخصیت کی مشکلات اور ایڈجسٹمنٹ کے مسائل کی وجہ سے بہت سے والدین اپنی زندگی کو دکھی سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ والدین ذہنی طور پر معذور بچے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسرے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی حد سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ ایک بچے کو کچھ بھی سیکھنے یا حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر نااہل بنا دیتا ہے۔ لہذا والدین کو مناسب طریقے سے تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ ذہنی طور پر معذور بچے کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی معذور بچے کو مناسب خیال اور پیار دیا جانا چاہیے۔ والدین کو ہمدرد ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں کچھ نکات پر مضبوط بھی ہونا چاہیے۔